نظر بد کا علاج کیسے ہونا چاہیے؟ نظر بد کا علاج کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے تو ایک لونڈی ان کے گھر پر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے چہرے پر جو ہے پھوڑے پھنسیاں ہیں, اس کے چہرے پر پھوڑے پھنسیاں اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فوراً اس کے دیکھتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا استرقوا لها فإن بها النظر. اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً اس پر دم کرو کیونکہ یہ اس کو جو ہے نا نظر بد لگی ہوئی ہے, یہ نظر بد کا شکار ہے. تو میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ کسی بھی طریقے سے نظر بد آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو دعاؤں سے پروٹیکٹ رکھنا ہے, اپنے آپ کو دعاؤں سے محفوظ رکھنا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و مجید کے اندر اور حدیث کے اندر جو دم کا طریقہ جو بتلایا گیا ہے, کیسا طریقہ ہے؟ دعاؤں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ شفا ہے, سورہ فاتحہ پڑھیے, آپ سب کو یاد ہوگی, آپ خود اپنے گھر میں جو ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں. بچوں پر دم کیجیے, صبح شام دم کرنا ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ اخلاص پڑھیں, سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی, اللہ کے نبی ساری چیزیں چھوڑ کے صرف یہ دو صورتیں پڑھتے تھے دم کے لیے. کسی کو دم کرنا ہے یہ دو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. تو سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, یہ آپ کو پڑھنا ہے. اور چھوٹی چھوٹی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر سکھلائی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. چھوٹی چھوٹی دعائیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. اس طریقے کے جو ہے چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر کے اگر آپ اپنے بچوں پر, اپنے اہل و عیال پر دم کریں گے, یقین مانیے آپ جو ہے نظر بد سے محفوظ ہو سکتے ہیں. ایک دوسرا جو طریقہ نظر بد کو دور کرنے کا یہ بتایا گیا, اگر پتہ ہے آپ کو معلوم ہے, اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ معلوم ہے فلاں شخص کی آپ کو نظر لگی ہے, فلاں شخص کی آپ کو نظر لگی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ اس کے غسل کے پانی کو جمع کرے اور جس کو نظر لگی ہے وہ اپنے اوپر جو ہے اس پانی کو ڈالے, غسل کے پانی کو. اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی بتلایا گیا اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ مجھے آپ کی نظر لگی ہے, مجھے آپ کا پانی چاہیے, تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس کو پانی دے دے غسل کر کے. ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے معلوم ہے, ذرا بول ڈالو بات تیری نظر لگ گئی ہے آپ کو, ہم کو تھوڑا پانی دے دو, وہ ناراض ہو جائے گا, بولے گا میری نظر لگتی کیا, میں ایسا سوچتا ہوں کیا تمہارے بارے میں, میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ کے بارے میں. یہ ہرگز نہیں بولنا ہے, ہرگز نہیں بولنا ہے. اگر کوئی شخص, کوئی عورت یا کوئی مرد آپ کو آ کر کے کہتا ہے کہ آپ کی نظر مجھے لگی ہے, مجھے پانی کی ضرورت ہے, فوراً غسل کرنا ہے, اس تک جو ہے پانی پہنچانا ہے. یہ آپ کی اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. ناراض ہرگز نہیں ہونا اس سلسلے میں, اور کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے اس سلسلے میں. تو میرے بھائیوں, تو یہ دو جو ہے علاج قرآن مجید کے اندر بتلایا گیا ہے کہ آپ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں. صبح شام کی بے انتہا دعائیں ہیں, اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی آج کی جو بھی باتیں نظر بد کے تعلق سے ہم نے سنی ہیں, ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. اور ہماری ہر بات کے اندر دعائیہ کلمات ماشاء اللہ تبارک اللہ لا قوت الا باللہ, اس طریقے کے الفاظ سے ہم جو ہے دوسروں کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو توفیق بخشے کہ ہم یہ دعاؤں کا اہتمام کریں.